بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء نے وارث ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی اتوں ساڈے وچوں کوئی فوت ہوتا ہے، وراثت کے اندر زمین، دکان، جائیداد چھڈ کے جاتا ہے اپنی اولاد واسطے، اپنے وارثاں واسطے۔ لیکن انبیاء جدوں فوت ہوندے نے انہاں دی وراثت زمین، پیسہ، درہم و دینار نہیں، انہاں دی وراثت علم ہے، قرآن اور حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جڑے وارث نے نا وہ علماء نے۔ تو وراثت دے اندر جڑی چیز آئی ہوئے وہ صحیح تقسیم کرنی چاہیے۔ ساڈے وچوں اگر کوئی ڈنڈی ماردا ہے، جنوں پتہ لگ جائے کہ انہوں فلاں بندے نے ظلم کیتا ہے، دوسرے بھائی دا حق دوسرے نے دے دیتا ہے، یا یہ بیٹیاں دا حق کھا گیا، اسی طرح جہاں بندہ دین دے اندر ڈنڈی ماردا ہے وہ بھی بہت بڑی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے میرے صحیح وارث نے جو کچھ انہوں نے وراثت دے اندر میری طرفوں ملے ہے وہ صحیح انہوں نے پہنچا دے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر تے انہوں نے عام بندیاں تے سونے چاندی دے برتناں دے وچ حوض کوثر پلایا جائے گا، لیکن جڑے علماء حق ہون گے جنہاں نے صحیح وراثت لوگوں دے اندر تقسیم کی علم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں میں اپنے بک مبارک دے نال حوض کوثر پلاؤں۔ اور جنہوں نے علم پڑھے ہے، ایک تے وہ علماء نے جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، ایک وہ علماء نے جنہوں نے باقاعدگی نال علم پڑھے ہے، وہ جانتے بھی نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی کہ حق نو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے پترا نو پہچانی ہے۔ اس باوجود پھر وہ اپنے پیٹ نو سامنے رکھتے ہیں یا اپنے مسلک نو سامنے رکھتے ہیں، وہ حق نو چھپا دیتے ہیں، کوئی بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے صحیح نہیں دستے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے علماء نے منہ دے اندر جہنم دی اگ دی لگام پا کے نا جہنم دی انہوں نے کسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیتے ہیں۔ تو علماء دا حق بنتا ہے، عوام تے نہیں، انہوں نے تو جدھر لاؤ گے ادھر وہ لگ دی جائے گی، کیونکہ
ساڈے اندر وہ دین دی تڑپ، وہ دین دی محبت کوئی نہیں رہے گی. اسی ہیں لکیر دے فقیر، جی میں کسی نے دس دیتا ٹھیک ہے جی. حالانکہ ہر مومن مسلمان پاویں پڑھیا بھائی نہیں پڑھیا، انہوں تحقیق تے کرنی چاہیے. دنیاوی کاروبار ہوئے اسی تحقیق کرنے ہیں بھائی میں 10-12 لاکھ روپیہ لانا ہے، میں یہ کاروبار کرنے لگا، میرا تجربہ نہیں. وہ اس بندے نو لگتا ہے جو اس کام نو جانتا ہے. اگر انہیں لمبا بھی سفر کرنا پوے کر لیتا ہے. لیکن جب دین دی واری آتی ہے جتنے کوئی لگا رہتے. یہ بات ذہن تصور غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جڑا جان بوجھ کے تھے انا ہوتا ہے نا، قیامت والے دن انہوں انہیں کر کے اٹھایا جائے گا. موبائل خریدنا ہوئے تو ساڑیاں 4 اکھاں ہوندیاں نے، مرچاں خریدنی ہوں تو ساڑیاں 4 اکھاں ہوندیاں نے، ہلدی خریدنی ہوئے تو سیوے نے اندے چ ملاوٹ تے نہیں. کپڑا خریدنا ہوئے، دنیاوی جڑیاں چیزاں خریدنی ہونے اسی بڑی تحقیق کرتے ہیں. اور دین دے بارے تے جن دے ذریعے سانوں جنت ملنی ہے، نجات ہونی ہے، ان دے بارے چ پتہ ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے لمبے سفر کر دیتے ہیں لیکن ان دے بارے چ تحقیق کی کوشش ہی نہیں. میں دسنا چاہنا جڑا آپ اچھی آمین آنے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین بالجہر، ان دے بارے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی رہنمائی فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آمین امام آکھے نا فامنوا تسی بھی آمین آکھو، اور جن دی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ سرکار نے فرمایا اللہ دے سابقہ گناہ سارے معاف کر دے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہن ذرا حدیثاں تے غور کرو، الفاظ تے غور کرو. جدو امام آمین آکے تسی بھی آمین آکھو. ہوں امام اچھی آمین کہے گا تو تمہیں پتہ لگے نا امام نے آمین کہہ دیتی، اسی بھی آمین آکھی. یہ اچھی آمین وہ کہے گا ہی نہیں، تمہیں کیوں پتہ لگے گا.